سادہ رکھیے، ٹھیک ہے؟ بالکل اتنا سادہ رکھیں گے 400 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی کلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک بار پڑھائیں پھر کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ذرا محبت سونا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ایک بار صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے؟ سونا کر کے پڑھا کریں اور دل سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور کوشش فرمایا کریں کہ توجہ سے پڑھا کریں، یہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، توجہ سے پڑھا کریں، کیونکہ آداب میں ہے کہ یہاں نظریں جھکا لیں اور یہاں آنکھیں بند کر لیں، یہ دیکھ دیکھ کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک؟ کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھنے لگیں تو پہلے نا یہ سوچوں کی تار کاٹ دیا کریں، اب سوچوں کی تار نہیں کاٹتے۔ بڑے احباب یہاں بیٹھے ہیں لیکن صرف جسمانی طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، نہ قلبی طور پہ یہاں ہیں، نہ فکری طور پہ یہاں ہیں، سوچیں کہیں گھوم رہی ہیں، دل کہیں گھوم رہے ہیں، اس لیے پھر ہم اس لذت، ہم اس چاشنی اور ہم اس مزے سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے سوچوں کی تار کاٹی ہوتی نہیں، نہ ادھر کاٹتے ہیں نہ مسجد میں کاٹتے ہیں، بلکہ مسجد چھوڑو تو میں نے دیکھا ہے ہم سین حرم میں بھی جا کے نہیں کاٹتے ہیں، نصف بھی ادھر ہوتا ہے باقی ہم ادھر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ دستک کرے، آپ دروازہ کھولیں تو وہ بندہ کھڑا ہوا پوچھے بھائی کیوں ہیں؟ تو کہ بس آپ کو ملنے کے لیے آئے، وہ بڑا دل کر رہا تھا ملنے کے، کتنے خوش ہوں گے آپ کے اس کے صرف اس جملے سے کہ میں صرف آپ کو ملنے آیا، آپ اسے اندر بھی بٹھائیں گے صرف اتنا کہنے سے کہ صرف آپ کو ملنے آیا ہوں، آپ اس کے لیے کچھ ایکسٹرا اہتمام بھی کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ آپ کو ملنے آیا۔ اچھا، وہ کہہ تو رہا تھا کہ ملنے آپ کو آئے ہیں، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی کسی کو فون اور کبھی کسی کو فون، آخر آپ نے بول ہی پڑھنا پائی جی سامنے ملنا ہے، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، بیٹھے ادھر ہوتے ہیں لیکن ادھر ہوتے ہیں، شاید آپ کو حضرت بھائی چپ کر جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے بھی آواز آتی ہے وہ بندے سامنے ملنا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں تار کاٹا کریں، اور سین حرم میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، 3 لاکھ دیے، سارا نخرا شخرا سارا چھوڑ دیا، 2 کپڑے پہنے لیکن دھیان پھر پیچھے، پہلے چکر میں امی کو کال ملا لی، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لی، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لی، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لی۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو بندے سامنے ملنا آیا تھا، ایک اتر نکلو ان چیزوں سے اور سیکھو کہ ہر چیز کی حقیقت کیا ہے۔
اب بیٹھتے ہوئے ادھر لیکن تار کاٹتے نہیں، کوئی تار کاٹا. یہ بہت بڑا نام ہے. آپ فرماتے کہ میں نے بچپن میں اماں جی کو دیکھا تھا کہ دوران نماز بچھو نے 17 بار ان کو ڈسا. عبداللہ بن مبارک. میں بڑا حیران تھا. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 17 بار بچھو نے. لیکن اماں جی آئے ہوئے آئے وہ کچھ نہیں. اماں جی اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی. فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا اماں جی 17 بار بچھو نے آپ کو ڈسا، نہ آئے نہ ہوئے، کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی عبداللہ تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کرنے میں مشغول ہو تو پھر کسی اور کا کام کرتے نہیں. کاش امت کو یہ بات سمجھ آ تسی ایتھے بیٹھے ہوندے ہو لیکن ایتھے ہوندے. اس لیے تو پتہ بندہ ان کی محفل میں آئے اور خالی چلا جائے میری تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن کو آئے تو صحیح ہے. صرف بت بیٹھے نہیں آتے، نہ اے ایتھے دے اور نہ ہی. اس لیے پتر اگر مزہ لینا ہے تو تار کاٹ دیا کرو. جن کی محفل میں بیٹھے ہو صرف ان کے ہو کے بیٹھا کرو. مسجد میں جاتے ہو صرف اللہ کے ہو کے بیٹھا کرو. سین حرم میں جاتے ہو صرف اللہ کے ہو کے بیٹھا کرو. مسجد نبوی شریف میں جاتے ہو کوئی زید بکر امی ابو، او بھائی امی ابو کو لوتے آئے ہیں، پھر امی ابو بچوں کی امی کے پاس سے تو آیا، پھر بچوں کی امی، پھر کیمرہ کھول انہیں بھی کھان دے بھائی انہوں کہ ٹی وی لا تے دیکھ لے. میں جنہوں نے ویکھن آیا میں انہوں نے ویکھن دے. کاش امت کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. اس لیے بس جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے. یہ تو پتر میری سمجھ سے باہر ہے، چل کے آ رہا ہے. کبھی کوئی وقت تھا ہمارے بڑوں پہ کہ جب وہ مدینہ پاک جایا کرتے تھے تو جب واپس آتے تھے کوئی پوچھتا تھا نا کوئی مدینہ پاک تو آئے ہیں کی ویکھیا، تو تب وہ کیا کہا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. آج ہے امت کے پاس یہ رنگ. امت تے ہوتے تصویر کھینچی دوتے کھینچی دوتے کھینچی دوتے کھینچی تے واپس آ گئے، کھو گئے ہم سے سارا کچھ. اس لیے تک میں گزارش کرتا ہوں آپ سے سیکھو بچے، ہر چیز کو سیکھو. مسجد میں جانا سیکھو، محفل میں بیٹھنا سیکھو، عمرہ کیا ہے سیکھو، ہے نہیں. مسجد نبوی شریف میں جانا کیا سیکھو. پتر سیکھنا ہی تو ختم ہو گیا. میں وہ اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ پوچھتا ہی کوئی نہیں یارہ تو ہی سانو رنگ لا چھڑیا اینا کہ سانو پوچھو ہی ساری رات کتاباں کھول کے بھئیے. کوئی نہیں پوچھتا. اگر پوچھتے بھی ہیں تو یہی پوچھتے ہیں جس بھائی صاحب میری مجھ سونا لیے تو کوئی تویز تے دیو کہ کٹی ہوئے. بھائی میں نے کٹیاں کٹیاں نہیں لگے یار، میرا کوئی کام ہے، میرا جو کام ہے مجھے وہ سارا دن سینے میں یہی جلا ہوا دل لے کے گھومتے ہیں. شاید کوئی ان کی بات پوچھ لے ان سے، کوئی بھی نہیں پوچھتا. میں یہ قصور کے قریب قبلہ شاہ صاحب ہے، بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر وقت ملے تو میں جاؤں ضرور، کیونکہ جب جاتا ہوں کوئی نہ کوئی سونا موتی دے کے بھیجتے ہیں. میں ایک دفعہ حاضر خدمت تھا، میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت نصیحت فرمائیں. شاعر نے پھر پوری 11 کے بھی لائی، میں رنگ مبارک سرخ ہو گیا. مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی تقریر صرف میر پور والوں نے نہیں سنی بلکہ آقا کریم نے بھی آپ کی تقریر سنی. شاہ صاحب نے کٹ جان چھڑی میری تقریر انہوں نے بھی سنی. کچھ دنوں کے بعد میں نے عمرے پہ جانا تھا. جب ابو سلام سے اندر داخل ہوا شاہ صاحب کی گل کرنا ٹن ٹن کرے کہ میری ساری تقریراں نبی علیہ السلام نے جو یاریاں ماری، جو چغلیں ماری، جو چودھریوں کی، جو امیروں کی خوش آمدیں کی، حضور نے ساری سن رکھی. ان سامنے جاننا سنانا پڑا کیونکہ اپنی ساری چبلا یاد سے تو وقتوں کے بعد صاحب مجھے پتا کہ میں نے وہ حاضری کیسے پیش کی. ایک پیر کے بدن کے دل سارا یاد سے ہم نے کیا کیا کیا، کیونکہ کچھ کیا ہوتا تو یہ سارا کچھ ہونا ہی نہیں تھا.
میں تو پیچھے بھی رو کے آیا ہوں 73 سال ہو گئے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار ایس تو اگے اسی امت نو نہیں جانتے گلیاں ہی سجیاں نے بازار ہی سجے نے لیکن جڑیاں گلیاں وچ گھر نے اور گھراں وچ لوگ نے وہ سجے جڑے بازار سجے اور بازاراں چ جڑیاں دکاناں نے اور جڑے دکاندار نے وہ سجے اگر سب سجے ہوتے تو کیا ایمانداری میں ہم اس وقت 132 نمبر پہ ہوتے جاپان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا 4 جمعے نہیں ہوتے کوئی کانفرنس نہیں ہوتی کوئی 40 10واں کوئی کچھ بھی نہیں لیکن ایمانداری میں 17 سال ہو گئے ہیں سب ایک کیس نہیں آیا جیلیں خالی پئی دی کیونکہ ہم 77 سال ہو گئے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار تو اگے گئے کوئی اتنے کھلو رہے اللہ کرے یار میرے اسٹیجوں پہ کوئی سنجیدگی آئے اور ہم کو تھوڑا سا آگے جائیں ہمیں احساس پیدا ہو کہ سب تھوڑے نہیں واوے پیچھے رہ گئے میں جمعرات کو یہ ملیشیا کا دورہ کر کے آئی ہوں اسی 1947 آزاد وہ 1965 سے آزاد ہوئے ہو سکتا ہے حضرت کوئی عدد تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے اس حوالے سے معافی دے دیں آزاد وہ بھی برٹش گوروں سے ہوئے آزاد ہم بھی گوروں سے ہوئے لیکن ایسا اسی انہوں نے کم از کم 70 سال پیچھے دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کوالالمپور میں کھڑی ہے جی سعودی والے برج خلیفہ نہ بنا دے تو پہلا نمبر ہونا نہ سی ساڑھے تو 15-16 سال بعد آزاد چوکھے پیچھے رہ گئے بلکہ میں جس سم دیکھتا ہوں ہم بہت پیچھے رہ گئے یہ عیسائی دیکھ لو جرمن عیسائی ہے نا مرسڈیز بنا دی اوڈی بنا دی لیمبورگینی بنا دی رینج روور بنا دی فراری بنا دی ہے کدا دل نہیں کرتا ہے گڈیاں لین کے اور اسی پھر پاکستان واپس آ جاؤ یہ بالکل ساتھ حضرت رام لکشمن کے ماننے والے ان کا وزیر اعظم مودی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا انہوں نے ساڈا مقابلہ ہی یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے یہ کون ہم کون یہ اسکردو جاؤ گلگت جاؤ آگے خنجراب ہے چائنا چلے جاؤ بدھا کے ماننے والے ہیں پورا ایک سورج بنا کے حضرت آسمان پہ چڑھا دیا انہوں نے تھوڑا اور آگے جاؤ جاپان ہے بدھا کے ماننے والے ہیں ٹویوٹا بنا دی ہونڈا بنا دی سوزوکی بنا دی مٹسوبشی ہٹائچی سونی پیناسونک نائکون ایکون بنا ڈالا تھوڑا اور اگے جاؤ جنہاں نے اسی ہر نماز کی کہنے ہیں غیر المغضوب علیہم پتہ یہ مغضوب کون ہے یہ یہودی ہیں لیکن کی یہ ایپل تو جب میں ادھر سے واپس آؤں تو محمدی بہت ہی پیچھے رہ گئے اور پتہ بیٹا محمدی کیوں پیچھے رہ گئے اس لیے کہ محمدیوں نے محمد پاک کی مانی کوئی ہے اگر محمدیوں نے محمد پاک کی مانی ہوتی تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر جاپانیوں کا پہلا نمبر نہیں پہلا نمبر محمدیوں کا قرآن ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم غالب رہو گے لیکن شرط کیا لگائی آگے إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ لیکن پہلے ہونا تمہیں مومن اس لیے پتر دعا کرو اسی گلیاں بازاراں تو کو تھوڑا جہا اگے آ جائے گلیاں بازار تے سج گئے لیکن ہم سجے نہیں ڈھڈ پیچھے یہ میں ایسا پڑھ رہا تھا اس کو کہتے ہیں سجنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے اس وقت نہ خود کو ایک بڑی قیمتی چادر میں چھپا رکھا تھا صرف اس لیے کہ لوگوں کے بیچ میں سے گزروں گا تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا کسی کو چوٹ آئے گی میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو حضور غوث پاک خود کو چادر میں چھپا کے گزر رہے ہیں لکھا ہے بازار میں اس وقت نے کپڑا چور کھڑا تھا اور اس کی نظر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے اس نے تو چادر دیکھی اور اس نے ارادہ کیا کہ یہ چادر میں نے چوری کر کے بھاگنا ہے کیونکہ جتنی قیمتی چادر ہے اگر چوری کر کے بھاگ گیا کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا اب وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہے لیکن بازار میں چادر چھین کے بھاگنا نہیں کیونکہ رش بڑا پکڑا جاؤں گا انتظار کرنا ہے کہ چادر والا بازار سے باہر آ جائے 2-3 بندوں کی خیر اب حضور غوث پاک بھی چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے وہ بھی چل رہے ہیں
اب آپ کے خیال میں کیا حضور کو صرف آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ تو خود فرماتے ہیں میرے اللہ کے دکھانے اور بتانے سے دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے۔ آپ بھی چلتے رہے اور وہ بھی چلتا رہا۔ اور جب حضور کو صفا کر رش سے باہر نکل آئے نا اور جوڑ کے مطابق جگہ بالکل معقول تھی چادر چھین کے بھاگنے کی، تو اس نے پکڑ کے نا چادر کو کھینچا، لیکن حضور کو صفا کر اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ اس نے لیکن پھاڑا عبدالقادر بھی لئی اس میں اینو کہتے ہیں سجنا تو پڑھ کے دیکھو ہم میری مکھن وہ گال کڑنی چلی تھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سجنا، ہم یہ والا سج سکے۔ میری احتام ویڈیو میں آئے دن آتی ہیں، مصباحی صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے سر پہ کھیل ڈالی، کھیل پانا میں نے ان بچوں کو کیا سکھانا جب میں خود غصہ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، مجھے آئے دن غصہ آیا ہوتا میں اپنے سر میں کھیل ڈالتا ہوں، جو ان کو کہتا ہوں غصہ نہ کیا کیونکہ ہم سج سکے نہیں۔ حضرت صاحب خیر، حضرت صاحب نہ کر، حضرت جی ایزی ایڈی گرمی لگتی تھی آنا کام سی، حضرت گھر ہی اسی جو بہ رہے ہم یہ والا سج سکے۔ اس نے چادر پکڑ کے نہ کھینچا، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں، تو جو پھاڑی لئی سوں انہوں توفیق توبہ دے دے تاکہ میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت جائے، ہم یہ والا سج سکے۔ اسی لڑا کے وسیلے سینے کے کینے رکھنا دے، بغض رکھنا دے، ہم یہ والا سج سکے۔ اس لیے اقبال رو کے کہتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے، تھے تو آبا وہ مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے۔ پتر کوئی چھوٹی گل نہیں، کوئی کر کے تھے بخیر، یہ انہی کا کام تھا، وہی کر سکتے تھے اور وہی کر ایک ایک کر کے۔ اور حضرت کوئی انہیں تو سستا نہیں، ایک تو وقت ایک مہنگے سا نہ دے، ایک ایک کر کے سارے شہید۔ ابن زیاد کا دربار دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن قربان جاؤں جب مدینہ واپس آئے آج بھی وہ پاک گھر موجود ہے۔ پہلے سعودیہ والے نہیں تھے پاس کھڑے ہونے دیتے، لیکن چلو اب انہوں نے کچھ نرمی کر دیا، آپ کھڑے ہو کے زیارت اس پاک گھر کی کر سکتے ہیں۔ آج بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک گھر کے دروازے پہ تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہوا بیت الحزن، غم کا گھر، اور ہو نہیں سکتا پتر تسی اتنے کھلو ہو بشرط ہے کہ دل سے محبت اہل بیت ہوئے، محل نہ ہوئے اہل بیت، جب تو آپ ہی نہیں پتہ لگنا کہ اکھاں وسیعاں کیوں ہونے، ٹپ ٹپ پتھر اڑ کے دینے، خود نہیں بندے کو سمجھ آتی بندہ رو کیوں رہا۔ ایسے دن نرم پڑ رہا ہے، کئی بار اللہ نے وہاں آنکھوں کا وضو کرنے کا موقع اس گناہگار کو عطا فرمایا۔ یہ اسپیشل پتر اس گھر کے لیے لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس سے یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور وہ راتوں رات بھاگا، اسی گھر میں آ کے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی۔ آپ نے 3 دن 3 راتیں پاس رکھا۔ جب جانے لگا تو لکھا ہے امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے تسی میں نے پہچانے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سونا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار۔ ہم سج سکے گلیاں بازار کھلو رہے، دیکھیے تجھے اخلاقی حالت کیا ہے۔ رسا جس طرح ہم چل رہے ہیں نا، اللہ مجھے معاف کرے، کسی نے سانو باروں نہیں مارنا، نہ سسی ایک دوسرے نے مار چڑنا، جس طرح ہم چل رہے ہیں اور کوئی تربیت نہیں،
محفلیں ہوتی ہیں لیکن ان بیچاروں کی بدقسمتی یہ اسٹیجوں سے اشعار کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتے بیچارے. ان کی بدنصیبی. صاحب یہ تو آ گئے ہیں, یہ محفل لکھی جا رہی ہے, یہ آ گئے ہیں. نگوں مصباحی صاحب کا کھاتا ہے تو کی کر دیں. ان بیچاروں کی بدقسمتی ہے, یہ آتے ہیں لیکن ہم ان کو جاتے ہوئے شیروں کی پنڈ اٹھا کے لو لے جو شیر مرو تو ڈبو تو لڑو تو تباہ ہو سارے دے سارے. اور شیر بھی وہ جو ان کے لیے زہر قاتل ہیں. شیر پڑھنے والے کو خود نہیں پتا ہوتا یہ شیر ان پہ کیا قیامت ڈالے گا. ہر صاحب کہنا والا شیر ہے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے ہونا آنا جو نہ منڈے کم نہیں. یہ تو پہلے بے نماز ہے, ہم ان کو اور شی دے رہے ہیں. کوئی نہ پڑھو نماز حضور نے آنا, کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا حضرت میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ان پہ کیا قیامت ڈالے گا. یہ پہلے داڑھی میں سے فارغ ہیں, یہ پہلے نماز نہیں پڑھتے, یہ پہلے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, یہ پہلے زنا کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں. ان کو ڈرانا ہے, ان کو ڈرانا ہے, ان کو ڈرانا ہے. ہم ان کو شعر سنا سنا کے بھیج رہے ہیں. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا ہوتے ہونا آنا جنا منڈے کم. بھائی میرپور والوں سن لو, آپ کا بھائی آپ کا بیٹا پتر میں آنے کا انکاری نہیں ہے. وہ تشریف لاتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں. لیکن ایک سوال پتر میں بھی آپ سے کروں گا, آپ نے بھی مجھے اس کا جواب دینا ہے. آج تیرا اور میرا یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھر سے ان کے لیے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ رہے, وہ تیرے لیے تیری قبر پہ جائیں گے. میں آنے کا انکاری نہیں, پتر تم آنے کی باتیں کرتے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جس رات سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات 40 اولیاء نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی. سب نے یہ سوال کیا, سونے ہوں آج کیسے نواز دیا. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. ماننے کی باتیں کرتے ہوئے فرمایا روح کے استقبال کے لیے. وہ اتنا نوازتے ہیں اپنے غلاموں کو, آنے والی بات تو پیچھے رہ گئی. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ تو آج اٹھ کے ہونا واسطے مسجد سے نہیں آ رہے, تیری قبر چاند. میں چلو ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں, پتر پی ڈی اے لا پڑھ کرتے تھے نون لیگ والے چڑھان جاتے ہیں, جی نون لیگ والا پڑھ کرتے پی ڈی اے والے چڑھان جاتے ہیں. یہ تو پتہ لگ گیا بندہ جدہ پڑھیا جائے چڑھان بھی. لیکن پتر آپ اس وقت اتنے مدہوش ہو چکی ہیں, میں آپ کو یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ نبی پاک کے بندے ہیں کہ نہیں, کیونکہ تو یہ سارے نے کہہ دینا آپ کو ہے. آپ کی ہم نے اتنی مت مار دی ہوئی ہے کہ وہ محاسبہ وہ ہے ہی نہیں. آپ سب نے کہہ دینا وہ اسی انہوں نے بندے. میں پتر آنے کا انکاری نہیں, لیکن یہ آن دا ویلا تیرا پہ تو اپنی واری دے نہ سونی کر. تو پھر پتر جب تجھ پہ وہ اوکھا ویلا آئے گا پھر دیکھ وہ کیسا کرم فرماتے ہیں. صاحب اتنا کرم, یہ قبر والی بات تو بات کی ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے. پتر تو ڈیوٹی کار کول کھلو کے تنو کلمہ بھی یاد کران گے. اگر حضرت صاحب شیطان کلمہ بھلانے آتا ہے تو کیا محبوب اپنے غلاموں کو کلمہ یاد کرانے نہیں آتے ہیں؟ دیکھا نا کہ ایمان چھیننے آتا ہے, جی وہ ایمان کھون آندہ ہے کہ وہ اپنے امتی دا ایمان بچان نہیں آندے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر کی بات تو پتر بڑی بات میں آئے گی. فرمایا نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. لیکن یہ آندھی واری, یہ آندھی واری, لیکن پتر سی اپنی واری دے رہے ہیں. یہ بڑا پتر سونا مجمع ہے اپنے لحاظ سے, لیکن شروع میں 15,000 20,000 25,000 بڑے بڑے مجموعوں سے بولے. کتنی دن تک میں بھی نیچے نہیں آتا تھا, لیکن شکر ہے پتر اللہ نے یہ والا ٹویا ٹپا چھڑے. اب یہ اجتماع دیکھ کے خوشی ہوتی کوئی نہیں. آپ خوش ہوں گے, بعد میں کہیں گے بڑی کامیاب محفل ہے, لیکن میرے نزدیک محفل کامیاب نہیں, کیونکہ میں اس دن محفل کو کامیاب کہوں گا جس دن نہیں بندے میں فجر سے بھی بلان سے کامیاب ہو گیا.
آپ جتنا مرضی کہیں کامیاب ہے لیکن میں اس دن کامیاب ہوا گی جس دن سارے ہیں اسی فجر وچ بھی بلا لوا گے. فجر سے سب سخت نمازی نہیں ہوں. میں مسافر آدمی ہوں. یہ اس کے بعد میں نے ایک اور پروگرام کرنا ہے. اگر میں آگے نہ جانا ہوں چکوال اور میں یہ پروگرام کر کے سیالکوٹ کے لیے نکلوں اگلا تو پکی بات ہے میں نے فجر کے آگے پیچھے پہنچنا. ہماری روز کی روٹین ہے. یہ سردیوں میں نا سردیوں میں یہ پیچھے یہ تھوڑا سا پیچھے وہ 4:20 پہ جماعت کا ٹائم تھوڑا سا پیچھے. میں نے گھر کے سامنے نا گاڑی کھڑی کی. میرے دوست ہیں وہ سیالکوٹ میں امام و خطیب ہے. مجھے ان کی کال آ گئی. مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب کتنے ہو. 4:40 پہ جماعت تھی. مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب کتنے ہو. 20 پہ میں نے گاڑی کھڑی جا. میں پہلے تو گھبرا گیا. خدا خیر کرے بھائی اس وقت فون. میں حضور خیر کہنے لگے پہلے دسو کتنے. میں کار تو بالکل سامنے گاڑی کھڑی کی تھی. کہنے لگے حضرت صاحب 4:20 تے جماعت سی. ٹائم ہو گیا ہے. بارش ہو رہی ہے. آیا کوئی نہیں. یہاں کوئی مرید بھیج چڑھو تو یہاں پہ آؤ جماعت دکھلائی. میں آپ کو بالکل حق سچ بتا. اور سیالکوٹ سٹی کی بات آپ کو منڈم کے عدد صاحب پیشاب آیا ہے کیونکہ مکروہ ہے کہ اگر پیشاب کی حاجت ہے یا پخانے کی اور منو صرف وضو دا ٹائم دے دے. شریعت جنی کی جلدی دی اجازت دندی ہے میں کر کے اگر جے کوئی بندہ آ گیا جماعت کھلا دئیے. باقی میں دھیان نہیں. صاحب استنجے میں جتنی جلدی کر سکتا تھا کہ وضو کیا گاڑی پہ بیٹھا 180 60 70 جتنی چل سکتی تھی چلا کے 4:40 پہ 20 منٹ کے بعد میں مسجد میں پہنچا. بندہ کوئی نہیں تھا آیا. ہم دونوں نے جماعت کھڑی کی ہے. کیا میں نے غلط بات کی؟ حضرت صاحب یہی حال ہے. تو پھر میں کیسے کہوں کہ یہ کامیاب ہے؟ کامیاب حضرت صاحب اس دن ہوئے گی جس دن فجر وچ بھی اسی ہیں نہیں لوگ آوازیں آتی رہتی ہیں حی علی الصلاۃ. اور کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا حضرت کہ میں نے اذان کی آواز سنی. رب سب کو جگاتا ہے. ہر کان میں یہ حی علی الصلاۃ کی صدا. وکری گل حضرت پاسا پرت کے اسی پھر سو جانے. اور اللہ پتر میں سب ان کی دا قصور کرنا. سب سے پہلے قیامت میں سوال کاہے کا ہوگا. لیکن حضرت صاحب یہ کسی نے غصہ لگ جاتا بھائی کرو میں کی کہہ سکنا. ہم نے تو یہ موضوع اسٹیجوں پہ کلوز نہیں کر دیا. میں پیچھے بھی یہ رونا رو کے آیا ہوں. سب کچھ حضرت اسی لپیٹیا اسی پیچھے رکھ چھڑیا. اور اب ساری رات اسٹیجوں پہ یہی چلتا ہے جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. اور 2024 والے ہو کوئی خدا دا خوف کرو کیوں لطر کھانی. حضور فرماتے ہیں میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. نوریوں کا امام ہے حضرت. معصوم ہے وہ. جبرائیل نام ہے ان کا. 1,00,000 کموں پہ 24,000 انبیاء کے پاس وہی لے کے وہی جاتے رہے. حضور کہتے ہیں میں نے مسکراتے دیکھا. ایک دن امت کے لیے پوچھا جبریل اسدا کیوں نہیں. ارے کی سونے محبوب جدوں دا رب نے جنم پیدا کیتا ادو تو لے کے اج تک جبریل نہیں کدی ہسیا. 2024 والی گلاں سنو حضرت صاحب کی کہندے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. ساری رات اسٹیجوں پہ یہی چلتا ہے مینوں روز حشر دا ڈر نہ. دل تے کردا ہے کس دن کسی کو پھڑ کے پوچھاں تینوں کیوں ڈر نہیں ہے کون تو کیا ہے. اور پورا قرآن اٹھا کے دیکھو قرآن ڈرا رہا ہے. کیا اسٹیجوں پہ سنا رہے ہیں ان کو یار کو اللہ کا خوف کرو. اگر کسی نے لکھ ہی دیا تھا تم اٹھا کے قرآن کے مقابلے میں اس کو سٹیج پہ لے آئے. حضرت صاحب قرآن سنی ایک کائے چل رہا 2 باری ڈران دے. کیا کہتے ہیں اللہ یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کیا کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ سے. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے حضرت بیٹھے نے حضرت یا ایوہ الناس نہیں کیا کی کیا یا ایوہ الذین آمنوا. اور اس وقت ایمان والے کون تھے؟ ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے طلحہ تھے زبیر تھے بلال تھے عمار تھے ابو ذر تھے سلمان تھے. اللہ انہوں نے کی کہہ رہے ہیں اللہ بلو
2024 والے ساری رات کٹھے ہو کے کی پڑھتے ہیں مینوں روز حشر دا توبہ. جب سورہ ہود نازل ہوئی نا، سورہ ہود، حضور دی مبارک داڑھی چ چٹے وال آ گئے. حضور غلط تو نہیں بول رہا، حضور دی داڑھی مبارک چ چٹے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب ہے کہ فرمایا سورہ ہود نے مینوں بڑھیا کر سارے درس پیٹوں پہ چلتا گیا ہے، اس لیے ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب امت محفلوں سے شعر و شاعری کے جانا کچھ نہیں لے کے جاتی ہے. اس لیے پیچھے 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 132واں نمبر امت دا ایمانداری جیسا محفل سب تو ہوتی ہیں. کیا میں بھی شعر، زید بھی شعر، بکر بھی شعر، قرآن ہے ہی کوئی. ایسا دیکھو میری سمجھ سے باہر ہو کیا رہا ہے. بتاتے کیا ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قرآن پڑھتے. دسنے کی ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ساری رات قرآن، صدیق اکبر ساری رات قرآن، حضرت عمر ساری رات قرآن، حضرت عثمان شہادت قرآن پڑھتے ہیں، حضرت علی پاک ساری رات قرآن، سیدہ کائنات پاک ساری رات قرآن، امام حسن ساری رات قرآن، امام حسین نیزت قرآن، بایزید قرآن، جنید قرآن، سری سختی قرآن، حارث محاسبی قرآن، خواجہ نظام الدین اولیاء قرآن، بابا فرید ساری رات قرآن. لیکن اسی آپ کی کرنے ہیں ساری رات نمت کرنی ہے. اور قرآن اسی صرف ایک بار روی کاری صاحب نے پہلے کان چ کہنے 20 منٹ تو کتے جائیو. اور یہ لوگ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے ہیں. تعلق کیا ہے ان کا قرآن سے؟ میں صاحب مدینہ پاک گیا، گل کرتے ہیں ڈر آتا 2 کیمرے لگے نہیں، پتہ نہیں گل کتوں رکھ کے کٹن، گل کچھ تو کچھ بن جائے. میں نے حضرت صاحب سے کیا ماحول دیکھا کہ جننے مماتی سن سارے اندر بہ کے قرآن پڑھن رہے ہیں. جنہاں دا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کوئی باہر آؤں جان رہے ہے تو کوئی باہر آؤں جان رہے. بڑا پیار کرو گنبد سے. اللہ کی قسم چوک کے کہنا اکھاں ٹھنڈیاں ہوندی ہیں گنبد ویکھ ویکھ. لیکن یارا گنبد ہی ویکھ چھڑنا کہ مسجد نبوی چ بیٹھ کے حضور نوں قرآن کھول کے بھی تے بخا ہونا یار. کتنا خوش ہون گے نبی علیہ السلام میرے امتی نے قرآن کھولے. لیکن دکھ پہ آئے مماتی گندے عقیدے والے بد عقیدہ اندر سارے. اور اسی جننے حضرت صاحب کوئی آؤں جان رہے ہے تو کوئی آؤں جان رہے ہے تو کوئی پتہ سمیں ہوا کیا ہے صاحب. ایک روایت امت نے پڑھ لئی اور ایک روایت امت نے پڑھی کیڑی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت علی روایت امت نے پڑھ لئی، لیکن عبداللہ بن مسعود والی پڑھ چڑی. پتر اگر نبی علیہ السلام نے حضرت حسان سے نعت سنی ہے نا تو آپ نے عبداللہ بن مسعود پاک سے قرآن بھی سنا. آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا. پتہ عبداللہ پاک آگے سے کیا عرض کر سونا ہوں میں کیوں نہیں سنا سکتا قرآن تے آپ دے قلب پاک تے. فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی تھی. حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضور دیاں مبارک اکھیاں چوتھر ڈگ دے. ایک پڑھ لئی اور ایک اب صاحب قرآن صرف ایک باری سے پڑھنی. اور صاحب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. شاہ صاحب مجھ سے زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں، حضرت سمجھتے ہیں، حضرت سمجھتے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح ہو جو ہم سلوک قرآن پاک سے کر رہے ہیں نا کچھ سالہ بعد میں ایک تلاوت بھی ہوندی نظر آ رہی ہے. سب کنے کاری نہیں تاڑے کو دسو میں پورے پاکستانی گینے کے دسو 17-18 کے بعد تاڑے کو کاری پاکستان میں حضرت ہونے والی 100 محفلوں میں سے کموں پیش حضرت صاحب
50% محفلیں ایسی ہیں جو بغیر تلاوت کی ہوتی ہیں. کنے کاری نے تھے قرآن نال پیار ہے کیتے گی قرآن والے پاس قرآن نعت قرآن. حضرت صاحب ونڈ پہ گئی, کسی نے قرآن رکھ لیا, کسی نے نعت رکھ لی, کسی نے اہل بیت رکھ لے, کسی نے صحابہ رکھ لے. ہاں جی لا اہل سنت اینڈ دے نہیں سن. اہل سنت اللہ والے بھی سن, رسول والے بھی سن, قرآن والے بھی سن, نعت والے بھی سن, اہل بیت والے بھی سن, صحابہ والے بھی سن. لیکن ونڈا پہ گئی, کسی نے کچھ رکھ لیا, کسی نے نہیں. پتر اسی سارے ہیں قرآن بھی آج امت کا رشتہ دسا قرآن سے. میں ایک بندے نے دسا مجھے کلپ بھیجا ایک فلسطینی بچی کا. اللہ دسا تسی جڑے فلسطینی بچے نے دیکھو وہ قرآن ہی پڑھن لگے, جڑا مرضی کلپ چکو قرآن پڑھ. فلسطینی بچی کا نا مجھے کسی نے کلپ بھیجا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ظاہر ہے جنگ چل رہی ہے غزہ میں, وہ ڈرون سے راکٹ فائر کیا گیا, میزائل فائر ہوا. ٹیکنالوجی نے ایسا وہ بہت آگے ہیں جی, دھجیاں اڑ گئیں مکان کی, جتنے بھی لوگ تھے سب نے جام شہادت نوش کر لیا. ایک چھوٹی جی بچی بچ گئی ہے, اللہ نے اس کو بچا لیا. جب اپنی مدد آپ کے تحت حضرت انہوں نے وہ ملبہ اٹھایا نا تو اندر سے بچی صحیح سلامت نکل گئی. وہ کلپ میں تھا کیا, مکان ملبے کھڑے, امی ابو پوری فیملی سفید لباس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بچی کلی بیٹھی ہے جس کا آگے پیچھے اب کوئی بھی نہیں. لیکن میں حیران, حضرت صاحب رو تو رہی ہے لیکن ساتھ کر کے رہی ہے, ساتھ قرآن شریف پڑھ رہی ہے. اور دوسری حضرت صاحب چیز نے مزید حیران کیا, اس بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن کتنے پڑھ رہی ہے. تیسری بات اس میں یہ تھی کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی مضمون بدلتا تھا, اس کے چہرے پہ تاثرات بھی بدلتے. پڑھ کے امی ابو سارے سامنے لیٹے ہیں تو پڑھ دی کی یہ قرآن, کچھ پڑھ دی کتوں ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایتھے چہرے دا رنگ اور لیکن اگے گئی ہے چہرے دے ہلکی ہلکی اسمائل آئی ہے, کیونکہ اگے مضمون کی ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. پھر اگے گئی, پھر رنگ بدلیا, پھر کی پڑھتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قربان جاواں حضرت اس فلسطینی بچی تے آئندہ قرآن تے ساڈا جوان نہیں پڑھ سکتا ہونا, لیکن پترا تیرا بھی قصور تھوڑا ہے, نال میرا بھی. جے تو پڑھے نہیں تے میں پڑھنا لگوں, میں بھی یہی کیا ہاتھوں جھنڈے بنا تیرا بھی یہ اور نہیں نال ہے مصباحی صاحب کا. مصباحی صاحب نے بھی تینوں کوئی نہیں آکھا ہے, میں نے بھی کہا ہاتھوں کو جھنڈے بنا, جھنڈے ہی بنائے تھے ہاتھوں نے. صاحب قرآن والے پاسے سانوں لے کے گئے اسی, اور کوئی مانے نہ مانے لیکن میں مانوں گا کہ پتر اسی تہاڈا تعلق قرآن نال جوڑن لئی ناکام رہے, ناکام رہے. اسی تہاڈا تعلق قرآن نال جوڑ سکے, اسی بس ہتھاں دے جھنڈے بنوائے نہیں. جھنڈے بنا دو ہتھاں دے جھنڈے بنوائے, کوئی منے نہ منے میں منا گا. اسی ناکام ہوئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں. اسی کیا تعلق ہے امت کا؟ حضرت صاحب یہ رمضان گزرا ہے, ویخ ویخ دکھ ہوندا ہے کہ امت روزے کا وقت گزارنے کے لیے قرآن چھوڑ کے کیا کر رہی ہے, فیس بک, انسٹاگرام. اللہ تے ہونا تے چاہیے اسی ٹائم اسی قرآن پڑھ پڑھ کے لگا. بچی کیا کر رہی ہے جی, اور سب اس سے پھر آگے مزید تکلیف اس بات کی ہوئی کہ اس 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے, لیکن سانوں پاکستانیوں اب بھی پتہ نہیں لگا کہ اب کیا پڑھنا ہے.
اسی حسب معمول پچھلے سال کی طرح پھر ایسا ہی پڑھ رہے ہیں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی پتہ نہیں میرے سٹیجوں سے یہ موجیں اور گڈیاں کب نکلنی اور میرے سٹیجوں میں سنجیدگی کب لگنی کیڑی موج کیڑی گڈی کوئی میں نے بھی تدار چھڑا صاحب جی تسی اکھاں بند کر چھڑیاں نے وکری گل ہے کوئی مینوں موج دا چھڑو کتھے کتھے تے ادھر دشمن ادھر دشمن ادھر دشمن ادھر دشمن کیڑی موج ہے کدو اٹھنا ہے کدو جاگنا ہے کدو ہوش کرنی ہے دا چھڑو کوئی پاٹا دا چھڑو کو خیر خواہ ہے تہاڈا سجے کبھی ہاں جی وہ میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں پیچھے میں کہہ کے آیا ہوں حضرت صاحب ایسی تسی تے ہیں جڑے یہودوں نے سارا کھٹکنے ہیں چبنے ہیں انہوں نے اکھاں وچ اور انہوں نے سب سانوں نہیں مارنا انہوں نے یا میرے کو تانوں مروا چھڑنا یا تہاڈے کولوں مینوں مروا چھڑنا میں کسی نے اے کہہ کے گولی مار دینی ہے بلوچی ہے یا کسی بلوچی نے مینوں اے کہہ کے گولی مار دینی ہے پنجابی یا میں کسی کشمیری نے اے کہہ کے گولی مار دینی ہے کشمیری ہے یا کسی کشمیری نے مینوں اے کہہ کے گولی مار دینی ہے پنجابی ہے سانوں لے دینے ہیں یہ بم پھٹنے والا دیکھو پہلے کون سا پھٹتا ہے نظر آ رہا ہے بکری گل تھی سارے نے اکھاں بند کر لئیاں نے تے موجاں تے گڈیاں لگی ہو شکر ہے حضرت اللہ نے مجھے نگاہ بصیرت عطا میں نہیں نہ کوئی مینوں دسدا پیا مینوں کوئی موج مینوں کوئی گڈی نہیں دسن رہی یاد اسٹیجوں پہ فلمیں لگا رکھی ہیں موجاں تے گڈیاں اور میں کہتا ہوں حضرت جب یہ ہم اسٹیجوں پہ موجیں موجیں اور گڈیاں گڈیاں کھیلتے ہیں میں مجھے کسی کا تو نہیں پتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنے مزاج مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہو اور قومی حکومت کو کیا ہو گیا تیڑیاں موجاں تیڑیاں گڈیاں کوئی یار میں دا چھڑو پاکستان دی ویچن دی ریا کی دیکھو سڑکاں ویچ بیٹھے موٹر وے ویچ بیٹھے ادارے ویچ بیٹھے ایئرپورٹ ویچ بیٹھے پی آئی اے وکن والی کی ویچیا دے ہن کی ویچنا جے اگلا قرضہ کی ویچ کے لینا یا تینوں ویچن گے یا مینوں ویچن گے کیا ہے اس چیزوں کا مقصد ہے سب گڈیاں موجے تمالاں کمبرو کلندر کچھے سے کلندر جی پاکستان جی کلندر ہے کوئی مر سو گئے ہیں سارے کلندر کسے کلندر میں ہوش نہیں آ رہی کہ امت نے جگائے آ کے ساری حضرت کتابی اور خوابی خیالی باتیں قوم کو ٹھکاؤ حضرت صاحب کوئی حضرت صاحب کسی نے مارن دی لوڑ نہیں صرف جاگ پاؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا صرف اور میں کوئی مانے نہ مانے حضرت صاحب میں پھر مانوں گا سٹیج قوم کو جگانے میں بلکہ اسی تانوں حضرت صاحب اور مٹھیاں دے دے کے سوا چھڑے 77 سال گزرے حضرت میرے سٹیجار بھی یہی کہہ رہے ہیں دل بے چین چین دی لوڑ جس سٹیج والے نے بھی دل نو چین نہیں ملیا تو ہرنا کا ٹکر اللہ یاد ایسا جملے سنو یار اللہ سٹیج کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ سٹیج 77 سال بعد بھی یہ کہے کہ دل بے چین چین دی دوڑے سٹیج کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سٹیج ان کو یہ سبق پکا دیتا پڑھا دیتا اگر چین ہے تو اللہ کے ذکر اگر چین ہے تو تلاوت قرآن کریم میں ہے اگر چین ہے تو ماں باپ کی خدمت میں ہے اگر چین ہے تو وہ حلال کھانے میں ہے لیکن 77 سال ہو گئے میرے سٹیج کما کے پھرا کے پھر کوئی شاعر کو نمی گل نکلے آندا ہے لیکن گل ایس تو اگے جاتی مینوں میم تے عین دی لوڑ ہے جھوٹا جھوٹ چا لیا کسی کو میم اور عین کی ضرورت نہیں جس دن حضرت صاحب تاڑے تے میرے دل وچ میم تے عین نال ملن دا دیوا بل پیا حضرت صاحب پھر قاری صاحب تو پہلے فجر دی نماز نہیں میں پہنچنا ہے یہ صرف ایدر چسکا لگ رہے ہیں سٹیج والے بھی لا رہے ہیں سامنے بھی آؤ بھائی کس کو میم اور عین سے ملنے کا شوق ہے میں اس کو بتاتا ہوں میم اور عین سے ملنے کا طریقہ ڈھونڈ اپنے میرپور میں کوئی یتیم بچی کوئی غریب بچی سرائے رنگیر دیکھ دائیں دیکھ جاتنا دیکھ آگے دیکھ کوئی ڈھونڈ بچی جو اپنے گھر میں صرف اس لیے بیٹھی ہے کوئی آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھے اور میں بھی اپنے گھر والی ہو جاؤں 4 جوڑے لے دے میری جنگ دا خرچہ چک لے کوئی پیٹیاں دے دے جو توفیق ہے کوئی فریج لے دے کوئی واشنگ مشین لے دے ٹھیک ہے ڈھونڈو پتر اور حضرت صاحب الف نو میم نو تے عین نو پتا ہے 1 دوسرا جڑی تی ویائی چلی ہے یا اونوں پتا ہوئے تے یا اودے ماں پیو نو پتا ہوئے تیجا تینوں پتا ہے کوئی کیمرہ نہ کھڑی کوئی اشتہار نہ لوائی
चौथे किसी को ना पता लगे। अल्लाह की कसम है, शाह साहब बैठे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, मैं कह के जा रहा हूँ, उधर धी अपने घर जाएगी, उधर मीम कहन तेनू बुला लेंगे। जिसके जुबानों के लगाते हो साहब, आओ मैनू दसो किनू मीम कहन नूं मिलन दा शौक, आओ मैनू दसो। कैमरा लगा पुत्र, मैं कोई बड़ा दावा करके पकड़ा ना जाऊं, मैंने तो तुहानू दसा कि मीम ते आए ने किन्नियां करन वालियां फरमाई। हज़रत साहब ए चस्के ने सारे ए चस्के हैं जी। अद्धी गल दसनी सी, अगली गल दसदे फिर अद्धी गल दसी कि जनाब जन्नत ओने जाना है जिहदी टिकट ते हज़रत अली पाक दे सहन होने। समय ना व अताना आमन्ना व सदकना, मेरे ते हज़रत नासवी या खारजी होंदा फतवा तुसीं उदू लाइयो जदों मैं कहा जी नहीं ये किस तरह हो सकता है, नहीं मैं कहना इंज नहीं होना। लेकिन हज़रत साहब फिर अद्धी गल दसनी आ, अगली दसदे अगली इन्होंने नहीं दसी कि पुत्र किसी बेनमाज की टिकट ते हज़रत अली ने सहन करने, किसी घट तोलन वाली टिकट ते हज़रत अली ने सहन करने, किसी मां प्यो के गुस्ताख की टिकट ते हज़रत अली ने सहन करने, किसी मिलावट करने वाली की टिकट ते हज़रत अली ने सहन करने, किसी जानी की टिकट ते अगर तौबा तो बगैर मर गया हज़रत अली ने सहन करने। मेरे स्टेज आखिरी बात बताते हैं, अगली बात बताते नहीं। हज़रत साहब हर दिल में अली की मोहब्बत मौजूद है। अगर इस कौम को अगली बात बता दी जाती, इन्होंने मर जाना सी, ना घट तोलना सी, ना झूठ बोलना सी। लेकिन गल्लां दसने अगली गल दसदे 70 साल लंघ गए हज़रत साहब उत्थे दे उत्थे ही खड़े हैं साहब। साड़ियां गल्लां सुनो, साड़ियां बातां सुनो। लेकिन आज तो कमो पेश हज़रत 150 साल पहले किसी ने दुखड़ा रोया सी, उन्होंने की किया सी, ऐ खास आए खास आने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत भी तेरी आ गया जब वक्त पड़ा, सब की साडा हाल है, की साडा हाल है। मैं दसिया ना मैं बाहरों आया जो दसा ग्रीन पासपोर्ट वेख के उन्होंने अखां बदल दिया ने, दिल तो मेरा भी करता मैं कुट के चंड मारे दे मुंह ते, तू ग्रीन पासपोर्ट मैं कीता की करिए, चुप कर रही है, बिस्त हो जाते हैं, जलील होते हैं। ग्रीन पासपोर्ट वेखने हर मुल्क के एमीग्रेशन अफसर दी अखां बदल जांदियां ने साहब। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है कौन आ गया है मंगण, उन्होंने पता है कौन आ गया है। इसलिए पता अल्लाह का वास्ता दे के कहना जी बड़े चस्के ले लेंगे हूँ अगे निकलो है गुडियां ते मौजा तू थोड़ा जिहा अगे आओ यारा। बिल्कुल पुत्र शाह साहब तशरीफ फरमाने ना सी गुडियां दी उम्मत ते ना ही असी मौजा बन ना असी लंगर वाले यार। सानू तो भुख विरासत च मिली है यार। आपके और मेरे नबी वो थे जो माल के कुनैन होने के बावजूद शिकम मुबारक पे दो पत्थर बांधा करते थे। ये तो वक्री गल है साहब, कौमकारी लांगरी छड़ी सी फट के हूँ कौम लंगर खान तो इलावा 10 मरन लंगर, 12 आ गई नाना पाक का दिन लंगर, 11वीं आ गई शहजादा है गौसे आजम हजूर गौसे आजम दी फिर लंगर, शबे मेराज आई फिर लंगर, शबे बारात आई फिर अगे निकल आए अगे निकल। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा हजरत ये जुबान से दिल तक का सफर तय करो। इत्थे भी अल्लाह पकाओ, इत्थे भी रूप का नाम पकाओ। और हर सब असी इत्थे ही ना पका सके, अल्लाह होना चाहिए ही इत्थे फिर इत्थे ते फिर इत्थों पूरे लू पूरे है। वो लिखा नहीं था हज़रत शाह हुसैन ने, रब्बा मेरे हाल का महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू, रोम रोम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू। हम तो यहाँ से आगे आखिरी बात जी, फिर इंशाल्लाह आगे जाके उत्थे बाकी गल सुनाने हैं। मेरे सैयदी मेरे दादा शेख आपने हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला का ज़माना पाया। फरमाया करते थे अक्सर जब हुजूर अमीर मिल्लत का वक्त विसाल आया ना तो डॉक्टर को बुलाया गया चेक करने के लिए। उसने हजरत के ना इधर वो स्केथोस्कोप रखा, टूटी
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਕਦੀ ਪੇਟ ਤੇ ਲਾਏ, ਕਦੀ ਰਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਕਦੀ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ। کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر ہے کی کر لیں کی جگہ جگہ لا ویکھنا ہے، تو ڈاکٹر کا بیان تھا جتھے لانا آواز کی آندی ہے اللہ، جتھے لانا آواز ہے اللہ، اسی تے ایتھے نہیں پکا سکتے، اسی تے ایتھے جانا نہیں، اللہ ہونا کی چاہیے سی ایتھے بھی ہونا، ایتھے بھی، اور پھر لو لو وچ ایسے ہی تے میرے بابا جی ایک نعرہ لاندے ہوندے سن، اور نعرہ سب ادو ہی لگتا ہے جدوں انہاں دا نام ایتھے آ جدوں ہے نام ساڈے ایتھے آیا پھر لگتا نعرہ، اور کی بابا جی کہندے ہوندے سن ذرا مزہ دینا کہ اللہ گلا میرا بیٹھا دا پورا گھنٹہ میں بولیا مزہ دینا نے ذرا اور مزہ لینا بھی جی تارا کٹ چھڑو تھوڑی دیر لیے اے ہی سمجھو حضرت بابا جی اپنی ویل چیئر تے بیٹھے دینے تے اسی سارے بابا جی دے سامنے ذرا چس لو وہ جذب پتر جو بابا جی کے سینے میں تھا، میں اس جذب کو تو دور دور تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جذب بابا جی دا حصہ سی، اور جدو بابا جی اس جذب دی کیفیت چ کہنے ہوندے سن وہ پھر خدا اپنی چس آندی، چلو بابا جی دی یاد وچ ہی ذرا مزہ لینا جی تے مزہ دینا بھی جی حضرت صاحب، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، بھائی لنگر ہے باغ وچ لنگر ہے لنگر ہے یہ دل ہی چھڑ گئے حضرت میری گل سن تو یہ کہ سمجھا کہ میری تقریر سن کے لنگر نہیں دینا تھا نا، لنگر ہے ٹھیک ہے جی، چلو جی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، ایتھے دے آئیے پتر اے بابا جی دے بھی ایتھے سی تے کوشش کر کے پتر اسی بھی ایتھے دے آئیے، اگر سب گل بننی ہو دوجے جدو اے بابا جی ایتھوں بول دے سن بابا ایتھے سی تاں ہی تے دس کو بابے نے لگا نہیں سکیا، کوئی بابے نے ٹال نہیں سکیا، کوئی بابے نے موڑ نہیں سکیا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے حضرت صاحب کیا دلیری کی، اور وہ دلیری اسی چیز کی تھی کہ بابا جی کے دل میں اور کچھ نہیں تھا، تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، مزہ لینا جی، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد فقط اس لیے بہتر گلیاں بھی سجانیاں نے گلیاں بھی سجانیاں نے اور بازار بھی، لیکن اللہ صاحب اپنے آپ میں بھی سجانا، اللہ صاحب جنہیں پتر بچے بیٹھے ہیں علماء تشریف فرمانے، شاہ صاحب تشریف فرمانے، کیمرہ لگیا اپنی ہر گل کا ذمہ دار ہیں پتر، پورے میرپور دا سجنا ایک پاس پورا میرپور سجا، ایک گلی ایک محلہ ایک کاند ایک کوٹھا بھی نہ چھڈو، پورے میرپور دا سجنا ایک پاس ہے تے پتر تیرا کلے دا سجنا ایک پاس ہے، پورا میرپور سجا چھڑی شاید پتر انہوں نے اینی خوشی نہ آئی جن صرف تیرے سجن دی انہوں نے خوشی، سبحان اللہ سچ پترا گلیاں میں سجاؤ مندے لیکن کنی دیر پتر انہیں لوکاں نہیں سجنا ہے، کنی دیر انہیں بیبیاں لیا وال رکھنے دے، کنی دیر انہیں بیبیاں لیا منہ بنانے کے پٹے سے دے، اس منہ تے سب تو زیادہ حق پتر ہونا دے، اس جسم تے سب تو زیادہ اس سر تے سب تو ہوتا کہ پتر میں نے گرمی نہیں لگتی، نہیں کرنے میرے سر کنی جگہ وال چاڑ ڈاکٹر کہہ تھا کہ نہیں ساپا بنا دیو نہیں میری مجھے بڑی کڑی کہندی ہے اللہ سلامت رکھے 9-10 سال دی، کہندی بابا آپ کو گرمی نہیں لگتی،
میں لگتی ہے پتر میں بھی انسان ہے بابا وہ کیوں پہنتی ہے نہ پہنا کرے میں پتر جی دعا خیال آتا نا کہ انہوں نے پسند پھر نہیں لگتی ہے سب کی نہیں دے رہے ہوتا نہیں سکے سب تو ہوتا حق سب ہونا نہیں تیار ہونا نہیں سجی چھڑ دے رہنا کچھ بھی نہیں رکھو سے پھر پورا تیار ہو کے پھر دروشی پڑھنا ہے پھر ایک روحانی چٹھی نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو پیش کرنی اور پھر عرض کی کرنا یا رسول اللہ معاف فرما چھڑو ساری عمر لوکاں نہیں سجدہ رہا آج میں صرف آپ لی سجے ہاں نظر کرم فرماؤ سونا لگن لیا ساری کدے نہیں کیا بڑا لوکاں نہیں سجدہ ساری تے صحیح کی پورا میر پور سجا ایک پاسے تیرا کلے دا سجنا اور پتر اجڑے تھی سپیشل جوان بچی پتر تم تے پتہ ہی نہیں تسی اپنا کڈا وڈا نقصان کرن میں پیچھے بھی کہہ کے آیا جے مینوں کوئی اختیار ملے نا ایک دعا میری اللہ نے ساری خواہشاں پوری کی پتر 40-41 سال عمر دنیا چ نہ دے چھڑ تھوڑا دا کرن اور میں کی منگاؤں دے کولوں جے اس بار بھی منگا تے میرے نوں بڑا چبل کیڑا ہے میں تے شکریہ نہیں اس ذات دا ادا کر سکدا کہ میں کیڑی کیڑی گل تے دا شکریہ ادا کراں اس کرم تے کراں کہ جڑے میرے عیب چھپائے انہاں دا کی کرن اے تیرے جوانی دے سجدے کڈے مہنگے نے منوں کہنا ایک دعا کر تیری پوری کریے یہی کہاں گا منوں 19-18 تے واپس بھیج چھوڑ پھر کسی پتر اور پیڑی نیت نہ نہیں سارے شوق پورے کیتے صرف ایس نیت نال کہ پترا جڑا مزہ 18 سال والی تہجد چاہتا سی ہن آندا جڑا مزہ 18 سال والی درود چاہتا سی ہن آندا پتر بڑھے ہون لگے 40 ٹپ گیا 50 دستا پہ میرے سامنے ہن تو بڑھا ہون لگا ہن جو تیرا مول ہے وہ میرا مول جو تیرے سجدیاں دا مول ہے وہ میرے آندا تیری جوانی ہے پتر میری ان جوانی لنگ گئی نہ ضائع کرو اے جوانی دے چھوڑو نبی پاک دے قدماں چ اپنی جوانی پیش کر تیری جوانی دا مول پہ جاؤگا نہیں تو پتر زمین نے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ کا آسماں کیسے کیسے نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے پتر بڑے کام کرنا ختم نبوت تے بڑی لوڑ ہے تھن سانو تاڈے کاکھ میں وہ ایک مسئلہ کھلیا پیا رلو کٹھے ہو کام کرو پتر وہ کام کر دینے حضرت صاحب پروگرام تے پروگرام ہے لیکن وہ پھر بھی ود رہے پھر بھی مضبوط ہو رہے کیونکہ ساڑی ساری محنت اینا تے ہون رہی ساڑی اینے تے محنت وہ صاحب دو ہی پتے چھوڑ دینے ساڑے منڈے ٹھوس ایک پتا چٹی چمڑی دا تے دوجا پتا ویزے دا ساڑے منڈے ٹھوس کیونکہ ساڑی ساری محنت ایدے تے ہوئی ایدے تے محنت حضرت صاحب جو ایدے تے محنت ہوئے نا تے اے ٹھوس ہوندہ یہ تے حضرت صاحب کولیاں تے لیٹ کے بھی احد ارے مار ساڑی ساری محنت میں پیچھے بھی میں نے حضرت صاحب کہا ہے ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا بلکہ ڈرا دیا ساڑھے اتھے کسی آلے پاسے ایک پیچھے بھی معاملہ ہوئے مسجد صدر سن اور متواتر 17 سال صدر سن ہر سال حضرت اس مسجد بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تقریرہ ہوندی ہیں اور 17 سال صدر صاحب نے یا تقریر ایتھے بہ کے سنی یا اوتھے بہ کے سنی یا اوتھے بہ کے سنی یا اوتھے بہ کے لیکن کی ہویا ویزے واسطے ہوئی جے کو کبھی میں مخانوں میں تھا ویزے واسطے صدارت تے خیر نوی گیا چھڑ دینی سن مسجد دی کوئی کھوتی اسی انہوں دفاع ہو تینوں تو سی مسجد نہیں بڑھن دینا تو صرف کافر نہیں تو گندہ ترین کافر ہے تو پلید ترین کافر ہے ٹھیک ہے تو پلید ترین کا صرف تو کافر نہیں تو پلید ترین جس طرح حضرت کہہ رہے تھے گندہ ترین تو کافر نہیں تیرا مسجد کی کام لیکن حضرت صاحب ڈر میں گیا ڈر میں ایسی پتر محنت دی ضرورت ہے اپنے بچیاں تے اینا پائیاں تے اینی کم محنت کریے کہ حضرت صاحب پاویں اینا سامنے کوئی ویزا سٹے تے پاویں کوئی اینا سامنے حضرت صاحب چٹی چپڑی سٹے
لیکن تو گل حضور پاک دی آئے تے ہے اگوں ایک کی گل کہنا اوئے جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتا میں تیرے ویزے کو، اور جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتا، جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتا میں تیرے ویزے کو، جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتا میں تیری چٹی چمڑی کو، کیونکہ ہمارا بابا ہمیں ایک ہی بات بتا گیا ہے، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام جس نے حد میں نبوت پہ پہرا دیا، جس نے حد میں نبوت پہ پہرا دیا، ایسے حاجم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بس میں پہ لاکھوں سلام، السلام اے گنبد خضرا کے مکین، یا صدقہ آمد رسول، یہ سلام